الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں قرآن مجید کی تلاوت و تعلیم اور اس کے مطابق عمل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس سے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ 7 آیت نمبر 29۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت، تعلیم اور اس کے مطابق عمل سے متعلق کچھ باتوں میں غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے لیے قرآن و سنت کا وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی، جیسے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ لہٰذا قرآن کو سیکھیے اور سکھائیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے حلقے میں بیٹھیے، لوگوں کو قرآن پڑھائیے اور قرآن پڑھنے پر ابھاریے۔ اس راہ میں ہر ممکن جانی و مالی قربانی پیش کیجیے، قرآن کے مطابق عمل کیجیے، نہ تو اس سے غفلت برتیے اور نہ اس میں غلو کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تجفوا عنہ ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، کہ قرآن پڑھو، نہ اس میں غلو کرو اور نہ اس سے منہ موڑو، اس سے لوگوں کا مال کھانے اور دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ کسی کی موت اور تعزیت وغیرہ کے موقع سے قرآن پڑھ کر پیسہ مت کمائیے۔ ہاں، قرآن کی تعلیم اور تدریس اور اس کے ذریعے دم کرنے پر اجرت لینا درست ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے حقدار چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تمام قلبی اور بدنی امراض میں قرآن کے ذریعے شفا حاصل کیجیے۔
سب سے بہترین رقیہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے، جیسا کہ اس شخص کے قصے میں آیا ہے جس سے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ اس وقت سے قبل جب کہ کچھ لوگ جلدی جلدی قرآن پڑھیں گے، تأنی اور تدبر سے دور ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن پڑھ کر اس کا صلہ اللہ تعالی سے مانگیے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن وصلوا اللہ تبارک و تعالی بہ من قبل ان یجیء قوم یسألون الناس بہ، کہ قرآن پڑھو اور اللہ تعالی سے اس کا اجر مانگو، اس سے قبل کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن کے اوپر لوگوں سے صلہ مانگے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ قرآن پڑھیے اور خاص طور سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا نہ بھولیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور دو چمکدار سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ وہ دو بادل ہوں یا دو سائبان۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت کریں گی۔ اور سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا ندامت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، قرآن میں باطلانہ بحث و مباحثہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المراء فی القرآن کفر، کہ قرآن میں بیجا جدال کرنا کفر ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن ما اختلفت علیہ قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا عنہ، کہ قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل متفق ہوں، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اٹھ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی کل شہر، اقرأہ فی 20 لیلہ
اقرأہ فی عشر اقرأہ فی سبع ولا تزد علی ذلک، قرآن ہر مہینے ختم کرو، 20 راتوں میں ختم کرو، 10 راتوں میں ختم کرو، 7 راتوں میں ختم کرو، اور اس کے اندر مزید اضافہ نہ کرو، یعنی 7 راتوں سے کم میں قرآن ختم نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی تفسیر ضرور پڑھیے، گرچہ مختصر تفسیر ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب 10 آیتیں پڑھتے تھے تو ان آیتوں کو قاعدے سے سمجھتے تھے، ان آیتوں میں غور و خوض فرماتے تھے، تفقہ فرماتے تھے، اور ان کے مطابق عمل فرماتے پھر آگے بڑھتے تھے۔ آج الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، ہر زبان میں اس کی تفسیر پائی جاتی ہے، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔